السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 56 سے آیت نمبر 59 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُمْ مِنكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ۔ اور منافق اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تم میں سے ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں، لیکن وہ لوگ ڈرتے ہیں اگر انہیں کوئی پناہ گاہ یا غار یا کہیں سما جانے کی جگہ مل جاتی تو جلدی کرتے ہوئے ادھر پھر جائیں گے۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اور اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں۔ منافقین اس پر اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تمہارے دین و ملت پر ہیں اور مسلمان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ تم میں سے نہیں ہیں بلکہ تمہیں دھوکہ دیتے اور جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ صرف اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اگر ان کا نفاق ظاہر ہو جائے تو مسلمان ان کے ساتھ وہی معاملہ کریں گے جو مشرکین کے ساتھ کرتے ہیں، اس لیے وہ براہ تقیہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں۔ اس آیت سے چند مسئلے معلوم ہوئے۔ نمبر 1، تقیہ کرنا منافقوں کا کام ہے، مومن کا کام نہیں۔ نمبر 2، جب عمل قول کے مطابق نہ ہو تو قول کا کوئی اعتبار نہیں۔ منافق قسمیں کھا کر اپنے ایمان کا ثبوت دیتے تھے، مگر رب تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تم مسلمانوں میں سے نہیں ہیں۔ نمبر 3، مسلمان دو طرح کے ہیں، حقیقی مسلمان اور ظاہری مسلمان، یعنی دنیاوی احکام کے اعتبار سے مسلمان۔ منافقین قومی مسلمان تھے، دینی نہ تھے، اس لیے انہیں مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت تھی، انہیں کفار کی طرح قتل نہ کیا گیا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مومن نہ تھے۔ وما ہم منکم کے یہی معنی ہیں۔ اور اگر انہیں کوئی پناہ گاہ مل جاتی، یعنی منافقین کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے انتہا درجے کے بغض کی وجہ سے حال یہ ہے کہ اگر وہ تمہارے پاس سے کسی پناہ گاہ، غار یا کہیں سما جانے کی جگہ کی طرف بھاگ جانے پر قادر ہوتے تو بہت جلد ادھر پھر جاتے، کیونکہ بزدل کا کام ہی بھاگ جانا ہوتا ہے۔
آیت نمبر 58 میں ارشاد ہے اور ان میں سے کوئی وہ ہے جو صدقات تقسیم کرنے میں تم پر اعتراض کرتا ہے، تو اگر انہیں ان صدقات میں سے کچھ دے دیا جائے تو راضی ہو جاتے ہیں، اور اگر انہیں ان میں سے کچھ نہ دیا جائے تو اس وقت ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور ان منافقین میں سے کوئی وہ ہے جو صدقات تقسیم کرنے میں تم پر اعتراض کرتا ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت ذوالخو بصرہ تمیمی کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس شخص کا نام حسخوس بن زبیر ہے، اور یہی خوارج کی اصل بنیاد ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے تو ذوالخو یسرا نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عدل کیجئے۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے خرابی ہو میں عدل نہ کروں گا تو عدل کون کرے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی مجھے اجازت دیجئے کہ اس منافق کی گردن مار دوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، اس کے اور بھی ہمراہی ہیں کہ تم ان کی نمازوں کے سامنے اپنی نمازوں کو اور ان کے روزوں کے سامنے اپنے روزوں کو حقیر دیکھو گے۔ وہ قرآن پڑھیں گے اور ان کے گلوں سے نہ اترے گا، وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فعل شریف پر اعتراض کرنا کفر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دعا فرمائی اے اللہ عز و جل ہم کو ہمارے شام میں برکت دے، اے اللہ عز و جل ہمارے یمن میں برکت دے۔ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نجد میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے اللہ عز و جل ہم کو ہمارے شام میں برکت دے، اے اللہ عز و جل ہم کو ہمارے یمن میں برکت دے۔ لوگوں نے پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے نجد میں؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرا خیال ہے کہ تیسری بار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہاں زلزلے اور فتنے ہوں گے اور وہاں شیطانی گروہ نکلے گا۔ دوسری حدیث حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آخری زمانے میں ایک قوم نکلے گی جو کم عمر اور کم عقل ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کریں گے، قرآن مجید کو پڑھیں گے اور وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اور وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے، اور جب تم انہیں پاؤ تو ان کو قتل کرنا، کیونکہ جو ان سے جنگ کرے گا اور انہیں قتل کرے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں اسے اجر ملے گا۔ آیت کے اگلے حصے میں ارشاد ہے تو اگر انہیں ان صدقات میں سے کچھ دے دیا جائے تو راضی ہو جاتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ دنیاوی نفع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہو جانا اور نفع نہ ہونے کی صورت میں ناراض ہو جانا منافق کی خاص علامت ہے۔ ایسا آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا بلکہ اپنے نفس پر ایمان لایا ہے۔ اخلاص نہ ہونے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ جب تک فائدہ ملتا رہے تب تک راضی خوشی ہیں، اور جب فائدہ ملنا بند ہو جائے تو برائیاں بیان کرنا شروع کر دی جائیں۔ آج بھی کسی آدمی کے دوسرے کے ساتھ مخلص ہونے کا یہی پیمانہ ہے۔ اگر کوئی شخص ہم سے فائدہ حاصل کرتے وقت تو خوش اور راضی ہو اور تعریفیں کرے، فائدہ ختم ہو جانے پر سلام لینا گوارا نہ کرے تو یہ مخلص نہ ہونے کی علامت ہے، اور افسوس کہ فی زمانہ اسی طرح کی صورتحال ہے۔ ان آیات قرآنی اور احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں کو سیکھ لینی چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں باری تعالیٰ۔
آیت نمبر 59 میں ارشاد ہے، اور کیا اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی ہو جاتے جو اللہ اور اس کے رسول نے انہیں عطا فرمایا، اور کہتے کہ ہمیں اللہ کافی ہے، ان قریب اللہ اور اس کا رسول ہمیں اپنے فضل سے اور زیادہ عطا فرمائیں گے، بے شک ہم اللہ ہی کی طرف رغبت رکھنے والے ہیں۔ اور اگر وہ اس پر راضی ہو جاتے جو اللہ اور اس کے رسول نے انہیں عطا فرمایا، ارشاد فرمایا کہ کیا اچھا ہوتا اگر تقسیم پر اعتراض کرنے والے منافق اس پر راضی ہو جاتے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عطا فرمایا، اگرچہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو، اور کہتے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا فضل اور جتنا اس نے عطا کیا وہ کافی ہے، ان قریب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے فضل سے اور زیادہ عطا فرمائیں گے، بے شک ہم اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رغبت رکھنے والے ہیں کہ ہمیں اپنے فضل سے صدقہ اور اس کے علاوہ لوگوں کے اموال سے غنی اور بے نیاز کر دے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ کہنا جائز ہے کہ اللہ رسول اللہ جل جلالہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایمان دیا، دوزخ سے بچایا وغیرہ وغیرہ۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں اور آئندہ بھی دیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ جو دیتا ہے وہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعے سے دیتا ہے۔ یاد رہے کہ کسی کو نفع پہنچانے یا کسی سے نقصان دور کرنے کی نسبت اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی طرف کرنا جائز ہے۔ اس طرح کے نسبتیں قرآن پاک میں بکثرت مقامات پر مذکور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا کرنے کی نسبت تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف فرمائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ احزاب آیت نمبر 37 میں، اللہ نے اسے نعمت بخشی اور اے نبی تم نے اسے نعمت بخشی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غنی کرنے کی نسبت فرمائی اور ارشاد فرمایا سورۃ توبہ آیت نمبر 74 میں، اور انہیں یہی برا لگا کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ آدمی ایک اور مقام پر ارشاد ہے، سورۃ الرعد آیت نمبر 13 میں، آدمی کے لیے اس کے آگے اور اس کے پیچھے بدل بدل کر باری باری آنے والے فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور ارشاد فرمایا سورۃ انعام آیت نمبر 61 میں، اور تم پر نگہبان بھیجتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا کر کفایت کرنے والا فرمایا۔ سورۃ انفال آیت نمبر 64 میں ارشاد ہے، اے نبی اللہ تمہیں کافی ہے اور جو مسلمان تمہارے پیروکار ہیں۔ اس بارے میں مزید تفصیل کے لیے فتوی رضویہ کی 30ویں جلد کا مطالعہ کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دافع البلا یعنی بلائیں دور کرنے والا کہنے والوں کے لیے انعامات کا مطالبہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔